بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 7 ستمبر کو ہمارے ملک عزیز پاکستان میں یوم ختم نبوت منایا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ اس پاک وطن کا خصوصی اعزاز ہے کہ پوری دنیا میں واحد پاکستان ہے کہ جہاں ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ آئین کا حصہ ہے۔ جی ہاں، 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانی جو کہ ختم نبوت پر حملہ کرنے والے ہیں ان کو کافر قرار دیا۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے اور اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ جب سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت سے لے کر قیامت تک کوئی بھی شخص کسی بھی لحاظ سے کسی بھی زمانے میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں میں کائنات کے کسی بھی خطے میں کوئی بھی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ اور عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے کہ اسلام میں جس طرح لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ جو بندہ اس عقیدے کا انکار کرے یا اس میں ذرہ برابر بھی شک کرے وہ یقینی طور پر کافر ہے۔ اور جو ایسے بندے کے بارے میں کہ جو عقیدہ ختم نبوت میں شک کا یا تردد کا یا کسی بھی طرح سے کمزوری کا شکار ہے، ایسے بندے کے کافر ہونے میں شک کرے، اس کے بارے میں بھی علماء کرام نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4تھے آسمان پر تشریف فرما ہے۔ آپ نے ابھی تک موت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ قیامت کے قریب آپ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے کے نبی ہیں۔ آپ کو نبوت پہلے سے ملی ہوئی ہے۔ قیامت کے قریب جب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس وقت بھی نبی ہی ہوں گے، مگر ایک نبی کی حیثیت سے اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں فرمائیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ہی عمل کروائیں گے۔ گویا آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ ناظرین کرام، ختم نبوت پر دلائل تو بے شمار ہیں، البتہ ہم ایک قرآن پاک کی آیت اور ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی ہونے سے بیان فرمائی، اور ایسے ہی صحابہ کرام، تابعین، اس زمانے سے لے کر 13 صدیوں کے علماء کرام نے بھی اس آیت سے متعلق بڑی خوبصورت تفاسیر اور علمی گفتگو فرمائی، جن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی ہے آخر الانبیاء، یعنی سب سے آخری نبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت ملنی محال ہے، ناممکن ہے۔ آیت کے اس معنی میں کسی بھی قسم کی تعویل یا تخصیص کرنا یعنی اپنی مرضی کے معنی نکالنا کفر ہے۔ حدیث پاک کی مشہور کتابوں بخاری، مسلم، ترمذی اور مسند احمد میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے ایک بہت حسین و جمیل گھر بنایا، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے ارد گرد گھومنے لگے اور تعجب سے کہنے لگے کہ یہ
اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں اور نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں۔ گویا کہ نبوت ایک نورانی محل ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اس نورانی محل کی اینٹیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محل کی آخری اینٹ ہے کہ جس پر عمارت کی تکمیل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ ناظرین کرام، عقیدہ ختم نبوت بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی شک کرنا یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدوں کو بھی درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔